الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض ولا یحل اور نہیں حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما جو خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان اگر کننا ہیں وہ یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن واپس لینے میں فی ذالک اس مدت میں ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں اصلاحاً درست کرنے کا ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی اس کی مثل ہے جو علیہن ان عورتوں کے اوپر ہے بالمعروف معروف طریقے سے وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجۃ ایک درجہ ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں والمطلقات اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض ولا یحل اور نہیں حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما وہ چیز جو خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان اگر کن یؤمنن ہیں وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کے واپس لینے کے فی ذالک اس میں یعنی اس مدت میں ان اگر ارادو اصلاحاً وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف اسی طرح کا حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے معروف کے مطابق وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجۃ ایک درجہ ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے تو جو آخری ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، وہ مسئلہ غلط تھا۔ مسئلہ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگر ایسی عورت جو ایلا جس کے ساتھ ہوا ہو اس کو اگر طلاق دی جائے گی تو وہ ایک حیض انتظار کرے گی، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے ذہن میں غلطی آ گئی تھی، وہ دوسرا مسئلہ تھا۔ یہ جو چل رہا ہے مسئلہ یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ کہ کسی بھی قسم کی عورت ہے جن کو طلاق ہو جائے وہ یا تو صورت ہوگی کہ خاوند نے اس سے بھی تعلق قائم کیا ہی نہیں، قریب ہی نہیں گیا، طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر ایک حیض فما لکم علیہن من عدہ، اس وقت کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آیا پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خاوند کا اس کے ساتھ تعلق ہی قائم نہیں ہوا،
تو یہ صورت ہے کہ جب بغیر تعلق قائم کیے نکاح ہو گیا، تعلق قائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور طلاق ہو گئی، تو اس وقت کوئی بھی عدت اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد عورت کی ایک کیفیت تو یہ بن سکتی ہے، یا تو وہ ایسی عمر کے اندر ہوگی کہ اس کو ماہواری آتی ہے، حیض اس کو آتا ہے، یا پھر ایسی ہے کہ اس کو حیض آنا کیا ہو گیا ہے، بند ہو چکے ہیں، حیض نہیں آتے۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے یہ مسئلہ ہے ان عورتوں کے متعلق جن کو طلاق ہو جائے اور ان کے ایام مخصوصہ بھی ہوں جاری، ایام مخصوصہ چلتے ہوں، ان کے بند نہیں ہوئے ہوں، ان کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ عدت بیان فرمائی ہے کہ والمطلقات، ایسی عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ لفظ قروء اس کے اندر اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے۔ قروء یہ جمع ہے قرء کی، حیض بھی اس کا معنی ہے اور اس کا معنی کیا ہے، طہر بھی ہے، یعنی یہ لفظ مشترک کہلاتا ہے، دونوں معانی کے اندر یہ مشترک ہے۔ لیکن جو زیادہ علماء، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے اور اسی کو علماء راجح قرار دیتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے، حیض ہے، نہ کہ طہر۔ طہر سے مراد کیا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ابھی بندے نے طلاق دی، اب عورت کے ایام آ گئے، اب عورت کے ایام ختم ہو گئے، پھر یہ جو اب حالت آ رہی ہے وہ حالت کیا کہلائے گی، طہر، پاکیزگی والی، تو وہ شمار کیے جائیں گے، نہ کہ حیض، ٹھیک ہے۔ یعنی اب طلاق دی، اب وہ چاہے مہینے بعد اس کے ایام آ جائیں، چاہے گھنٹے بعد آ جائیں، ٹھیک ہے، وہ ایام شروع ہونے پر طلاق نہیں شمار کرتے ایک، وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، اب اس کی جب حالت طہر شروع ہوگی، پاکیزگی والی حالت، ٹھیک ہے، وہ ایک شمار کریں گے، اس طرح وہ جاتے ہیں۔ لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، ایام مخصوصہ ہے، کہ جیسے ہی اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک مہلت ختم ہوگی۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں 3 مہینے، اور اس کے اندر بہت بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے کہ مفتی صاحب کو وضاحت سے مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا۔ اب ظاہر ہے وہ تو ہر چیز سے نہیں پوچھیں گے نا، یہ تو خود بندے کو بتانا چاہیے۔ اب وہ بتا دیتے ہیں جی فلاں ڈیٹ کو ہماری طلاق ہوئی تھی، اب وہ حساب لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو 3 مہینے ابھی نہیں ہو، حالانکہ اس کے اندر کیا چیز ہے، وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کے بعد بیوی کو، میری جو بیوی تھی اس کو 3 ایام مخصوصہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 مختلف اوقات کے اندر وہ جو آتے ہیں منتھلی، وہ اس کو آ چکے ہیں، تو پھر کیا ہے، بالکل اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اب وہ اس کے پاس واپس نہیں آتی، عورت آزاد ہو جاتی، وہ چاہے کہیں اور نکاح کر لے، اگر نہیں کرتی، یہ دوبارہ لے کر آنا چاہتا ہے تو دوبارہ نئے نکاح سے لائے گا، کیونکہ یہ اب اس کی بیوی نہیں رہی، وہ صرف 3 حیض انتظار کرے گی۔ اب یہ 3 حیض جو ہیں ممکن ہے وہ 2 مہینوں کے اندر بھی پورے ہو جائیں۔ کیسے؟ جیسے ابھی طلاق دی، تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے بعد مثال ہے، یہ 2 گھنٹے بعد عورت کا ایام مخصوصہ شروع ہو گیا، یہ ایک طلاق ہو گئی، وہ کیا نام ہے، ایک جو مہینہ ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے پاس 1 مہینہ ختم ہو گیا، اب وہ آگے مزید 2 جو ہے اس کے حیض کے یا جو مہینے آئیں گے اس کو وہ شمار کرے گا۔ اب یہاں کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے کتنے مہینے بنتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے پورے نہیں ہوتے، تو اس لیے یہاں پر 3 مہینے نہیں انتظار کرنا، وہ 3 مہینے جو عدت ہے وہ اس عورت کی ہے جو حیض ابھی اس کو نہیں آتا۔ اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ نابالغ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر نابالغ عورت کا بھی نکاح ہو جاتا ہے، سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، یا تو وہ عورت ہے، یا پھر جو آئسہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں، ایام ان کے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی کبھی کبھار بند ہو جاتے ہیں، عمر نہیں ہوتی لیکن وہ بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے، تو بہرحال یعنی کہ وہ کوئی بھی کیفیت ہے، وہ بلوغت سے قبل والی ہے یا پھر بعد والی حالت ہے، تو ایسی جو عورت ہوتی ہے جن کے ایام نہیں آ رہے ہوتے، اس کو ہم نے 3 مہینے شمار کرنا ہے، ادھر 3 مہینے کیا ہے، عدت ہے، جس کے آتے ہیں ایام وہ یہ کرے گی،
یہ کب ہے؟ جب ایام آ رہے ہوں گے۔ جب ایام نہیں آتے تو پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ حمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حمل کے دوران ایام نہیں آتے تو اب اس وقت 3 مہینے بھی نہیں ہے، 3 حیض بھی نہیں ہے، اس وقت وضع حمل عدت ہے۔ اس وقت کیا عدت ہے؟ وضع حمل۔ اور وہ وضع حمل چاہے گھنٹے بعد ہو جائے، چاہے 9 مہینے کے بعد ہو جائے، چاہے سال بعد ہو جائے، جب بھی ہو تو وضع حمل تک وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس کے انتظار میں رہے گی، وہ اس کی ہی بیوی شمار رہے گی۔ وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھے گی، وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ اب مجھے 3 مہینے ہو چکے ہیں اب لہٰذا میں اس کے نکاح سے نکل گئی ہوں، نہیں، وہ اس کے ہی نکاح کے اندر موجود ہے۔ تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ مطلقہ عورتیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ روکنے کا مقصد یہی ہے کہ یعنی کہ وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دیے تو لہٰذا اب میرے 1 ایام آ گئے ہیں تو اب اس کے پاس جو مہلت ہی ختم ہو گئی، نہیں، اس کے پاس مہلت ہے، وہ آپ کے 3 ایام تک وہ آپ کے قریب آ سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہیں کر رہا پھر اللہ رب العالمین نے عورت کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ۔ اب اس چیز کو ظاہر ہے خاوند کو نہیں علم، عورت کو علم ہے، ٹھیک ہے، کہ آخر حمل ہے یا نہیں ہے، تو اس چیز کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ چھپائے نہیں، وہ واضح کر دے، کلیئر کر دے کہ میں حمل سے ہوں یا حمل سے نہیں ہوں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آگے وہ خاوند یہ سمجھے کہ جی اس کے ایام آتے ہوں گے، اور وہ سمجھے کہ جی 3 ایام آ چکے ہیں لہٰذا اب میں اس سے یہ آزاد ہو گئی، آگے عورت بھی سمجھے کہ میں آگے نکاح کر لوں، نہیں، کیوں؟ حمل موجود ہے، اور اسلام میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نسب کو محفوظ رکھتا ہے، وہ نسب کو مکس نہیں کرنے دیتا ہے اسلام، اس لیے یہ عدتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اور فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اس عدت کے دوران ان کے خاوند اللہ فرماتے ہیں زیادہ حقدار ہیں ان سے رجوع کرنے کا، ان کو واپس لے کر آنے کا۔ ان ارادو اصلاحا، یہ شرط اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی؟ کیونکہ طلاق اصل میں ہمارے ہاں جس طرح ہوتی ہے وہ طلاق نہیں ہے، ہم نے تو مذاق بنا لیا نا، مطلب تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی طلاق دے دی ہے، عورت نے کھانا نہیں پکایا طلاق دے دی، کپڑے استری نہیں کیے کپڑے نہیں دھوئے طلاق دے دی، بندہ باہر سے تھکا ہوا ہے بیوی نے کچھ کہہ دیا طلاق دے دی، مطلب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ آگے سورہ نساء میں جب آپ جائیں گے وہاں پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مراحل رکھے ہیں، اور ان مراحل کے اندر بندہ جب جاتا ہے نا تو اس کے اندر طلاق والی کیفیت آتی ہی نہیں ہے۔ وہ صورت کب ہوگی کہ واقعی وہ بندہ اپنی بیوی سے مکمل طور پر اب ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، اس کے تنگ آ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے ساتھ مزید میں رہ نہیں سکتا، پھر طلاق کی آپشن موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے معاملات میں جلد بازی میں، اور پھر ہم آ کر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب وہ تو میں نے غصے میں دے دی تھی۔ طلاق یاد رکھے، غصے میں ہو یا جس میں بھی ہو، طلاق ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء بھی پھر ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق، وہ کیا نام ہے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ غصے کے بغیر ہی دیتے ہیں، کہ غصے میں کے بغیر بندہ دیتا ہے پھر سوچ سمجھ کے ہی دیتا ہے کہ واقعی میں نے دینی ہے یا طلاق نہیں دینی۔ تو اس لیے اس چیز کا اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لے کر آئے پھر مہینے بعد دوبارہ چھوڑ دے اس کو، ایسا نہ کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتے ہیں جس طرح مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مردوں کے جو حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی رکھے۔ تو بندہ اپنے حقوق تو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن عورت کے حقوق جو بیوی کے حق ہے اس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں، اور وہی حق ہیں جو مرد کے ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے، صرف فرق کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے ایک مرد کو رتبہ دیا ہے، وہ کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی معیشت کو اٹھانے والا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا، ایک معنی یہ، اور دوسرا کہ قوام سے مراد، قوام کہتے ہیں بالکل درست کر دینے والا، تو قوام سے مراد کیا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے حکمران، نگران،
تو اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ ایک فوقیت عورتوں کے اوپر یعنی بیویوں کے اوپر دی ہے، باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کر دی تاکہ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ خاتون کہ اب میرے حق بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ مرد بیوی خاوند کے میرے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے بھی اس کے اوپر اتنے ہی لازم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہیں حق وہی ہے، لیکن رتبہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔